نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بھائی نے یہ اتوار والے دن ایک بہت زبردست سوال کیا تھا، تو میں نے اسی کو ضروری سمجھا کہ میں آپ کو سب سے پہلے اسی سوال کا جواب دے دوں۔ وہ بھائی نے یہ کہا کہ ہم کافی پیر حضرات کے پاس گئے ہیں، ہمارے گھر میں یہ جنات ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس گھر کو خالی کر دو۔ تو میں نے ان کو تو خالی کرنے کا مشورہ نہیں دیا۔ تو بہرحال یہ کہوں گا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھر کے اندر جنات نہیں ہوتے، یہ ان کی سوچ ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ جنات ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ گھر میں قبضہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ کافی واقعات آتے ہیں۔ ہمارے اگر کابر کی زندگی دیکھیں تو ہماری کابر کی زندگی کے اندر بھی کافی جنات کے واقعات ہوئے۔ جیسے ایک بزرگ کہتے ہیں حضرت ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک گھر تھا، یہ اسی نسبت سے میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک گھر تھا، تو اس گھر کے اندر جنات کا رہنا تھا، جنات کا زیادہ بسر تھا۔ جنات رہتے تھے تو وہ گھر ہم کرائے پہ دیا کرتے تھے، تو یا رہنے کے لیے دیا کرتے تھے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جو شخص اس گھر میں رہتا تو وہ صبح مرغ اٹھتا تھا، جنات اس کی گردن دبا دیا کرتے تھے۔ تو وہ محلے والے پڑوسی کافی دائیں بائیں اس گھر سے کافی خوفزدہ تھے۔ تو ایک شخص کوئی باہر سے آیا تو اس نے وہ مکان لیا رہنے کے لیے۔ تو اس نے رات کو نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تعلیم کی، قرآن پاک پڑھا، تلاوت کی۔ تلاوت کرنے کے بعد اس نے ایک محسوس کیا، اس کو یہ محسوس ہوا اس کے سامنے ایک جن نکل رہا ہے۔ تو وہ انسان ڈر گیا، وہ شخص ڈر گیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ ڈرو نہ، میں بھی مسلمان جن ہوں۔ کیا کہا؟ کافر نہیں۔ اب یہاں دیکھیں کافر کے ایک علیحدہ اسٹاپ آئے گا، وہ بھی آپ کو میں نیکسٹ آپ کو بتاؤں گا، آگے بتاؤں گا کہ کافر جنات کیا کرتے ہیں۔ اب یہ مسلمان جنات نے کہا کہ ڈرنا نہیں، میں مسلمان ہوں، مجھے بھی جو ہے قرآن سکھاؤ۔ تو پھر انہوں نے اس شخص نے یہ کہا کہ بھائی مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، رات کو آپ نہ آنا، دن کو آنا۔ تو وہ دن کو آنے لگا۔ تو ایک دم کرنے والے شخص واز دی، اس وقت لوگ نظر اتارنے کے لیے بھی دم کیا کرتے تھے اور گلی محلے میں جایا کرتے تھے، بزرگ ملنگ ہوا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے، اللہ والے بھی ہوتے تھے بیچ میں، جو درویش ہوتے تھے تو وہ آواز لگاتے تھے کہ دم کرنا ہے یا کروانا ہے، یا اس کے علاوہ اگر کوئی جنات وغیرہ ہے تو اس کے لیے کوئی اگر دم وغیرہ جس کو بھونگ جھاڑ کہتے ہیں ہم، تو اگر کوئی ہے ایسا تو وہ جب وہ جنات وہ پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا، جنات نے اس شخص کو جو گھر میں رہ رہا تھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ یہ دم وغیرہ کرتے ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا بلاؤ۔ اب جب وہ بلانے گیا، وہ شخص بلانے جاتا تو وہ جو جن تھا وہ بہت بڑا سانپ بن گیا۔ کہ لوگ بڑے متاثر تھے اس گھر سے کہ یہاں تو ہر بندہ مرتا رہا۔ تو اب یہ اس سے تب پوچھا گیا، تب اس سے یہ بات پوچھی گئی جب رات کو جب وہ سویا، صبح صحیح سلامت اٹھا اور کچھ عرصہ رہنے کے بعد پھر وہ یہاں سے وہ چلا گیا۔ تو اس سے تب یہ معاملہ پوچھا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، جہاں یہاں پہ جو بھی آتا تھا تو وہ مر جاتا تھا اور آپ زندہ سلامت ہیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں نے ساری یہ سٹوری سنائی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھوڑی سی۔ تو اس نے یہ پھر کہا کہ ایسے ہوا، میں نماز پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد میں قرآن کی تلاوت شروع کی تو پھر یہ جنات نکلا۔ تو اس نے کہا یہاں پہ ہم اس لیے مارتے تھے، جب اس نے اس گھر کا قصہ پوچھا اس شخص نے تو وہ کہنے لگا ہم اس لیے مارتے تھے، یہاں پہ جو بھی کوئی آتا تھا کوئی شراب میں پینے والا تھا اور جو کوئی آتا تھا کوئی ایسے برائی والا تھا،
تو اس وجہ سے ہم اس کو رات کو مار دیتے تھے، گردن دبا دیتے تھے. اور یہ لوگ نہیں مانتے، یہ لوگ نہیں مانتے. بہرحال یہ جس کا شعبہ ہے اس کو زیادہ پتہ ہے، اس کو زیادہ علم ہے کہ یہ آیا اس کی کیا حقیقت ہے اور اس میں کیا معاملات ہیں کیا نہیں ہیں. تو یہ ہر انسان کا اپنا ایک علم ہے، جو اس کا جتنا ذہن ہے وہ اتنا ہی سوچتا ہے. مگر تجربات کی زندگی کے اندر بڑے انسان کو مشاہدے ہوتے ہیں، تجربے ہوتے ہیں، پریکٹیکل جب معاملے سامنے آتے ہیں تو وہ جو نہیں بھی مانتا وہ بھی ماننے لگ جاتا ہے. آپ کو انشاءاللہ میں ایک اپنا ابتدائی واقعہ بھی بتاؤں گا کہ میں خود بھی ان جنات پہ یقین نہیں کرتا تھا، یعنی یقین مانتا تو تھا مگر یقین نہیں ہوتا جیسے ایسی بس، اور اس کے علاوہ نہیں کرتا تھا. تو مجھے کیسے یقین آیا تو انشاءاللہ آگے میں اس کو بھی ایک لگا آواز کے اندر یہ بتاؤں گا. تو بہرحال پھر اس نے وہ جب سانپ بنا، سانپ بننے کے بعد پھر وہ گر گیا، اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا، جن تھا. اور اس کے بعد جب اس کو ہوش آیا تو وہ جو شخص تھا اس نے کہا یہ آپ کو کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اس انسان نے جو اللہ کا کلام پڑھا، جو اس وجہ سے مجھے یہ معاملہ ہوا. تو ظاہر ہے گھروں کے اندر سے یہ چیزیں نکلتی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ غیر مسلمان ہوں غیر مسلم ہوں، تو وہ چیزیں اللہ کے کلام سے نکلتی ہیں. تو اس وجہ سے وہ پھر کمزور پڑ گیا. اور اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ اگر آپ کو دوبارہ یہاں سے آواز آئے کہ یہاں سے چلے جاؤ، تو پھر اس شخص نے کہا جب مجھے یہ کہا تو پھر جب آواز ہے چلے جاؤ تو پھر چلے جانا، یعنی یہاں رکنا نہ. تو وہ شخص کہنے لگا کہ پھر مجھے آواز آئی تو اس لیے میں یہاں سے نکل گیا. تو یہ جنات گھر میں ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے گھر میں اگر جنات ہیں آپ ان جنات کی وجہ سے اپنے گھر کو چھوڑ دیں. کئی لوگ آتے ہیں، کئی لوگ، اور اس معاشرے کے اندر تو اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. انسان بیمار ہو جائے پہلے تو اس کو صحیح پیر ہی نہیں ملتا، اگر پیر مل جائے تو وہ بھی بڑے پریشان اور ڈسے ہوئے آتے ہیں، نہ ان کو یقین ہوتا ہے نہ ان کو کوئی اور معاملہ ہوتا ہے. وہ بڑے پریشانی کے ساتھ جب آتے ہیں تو وہ در کی ٹھوکریں کھا کر جب انسان آتا ہے تو اس کو اگر کوئی صحیح شخص بھی ہے تو اس پہ بھی یقین نہیں آتا. تو کافی پیر حضرات یہ کہتے ہیں گھر چھوڑ دو، یہ کر دو، تبدیل کر دو، وہ کر دو. اب ایک بندے کے پاس گھر ہی ایک ہے اور کوئی ہے نہیں، کوئی معاملات نہیں. کئی پیر حضرات، بڑا افسوس ہوتا ہے، غلط بات ہے. اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے کہ ان کا علاج کرے. ہماری اگر انگلی ایک زخمی ہے، ہم اس انگلی کو کاٹتے نہیں ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں، اس کا علاج کرواتے ہیں. یہاں پہ یہ ہوتا ہے اب ہمارے کہ بھائی وہ چھوڑ دو جی، وہ گھر چھوڑ دو، وہ گھر بھاری ہے. اب وہ گھر بھاری ہے تو وہ چھوڑیں گے، جہاں بھی جائیں گے وہاں پہ اگر وہ چیزیں پیچھے چلے گی تو کیا کریں گے، یہ کوئی نہیں سوچتا. اب وہاں جانے کے بعد بھی اگر سکون نہ ہو تو وہ بندہ اگر اپنا ذاتی گھر بیچ کر آگے جائے تو اس کی تو زندگی برباد ہو جائے گی. تو بہرحال اس گھر کا علاج بھی ہے، اس کا سارا معاملہ بھی ہے. اس کے لیے انشاءاللہ میں آپ کو پھر بتاؤں گا. تو یہاں پہ سوال کا جواب یہ دینا تھا کہ جنات جو ہے گھروں میں بھی ہوتے ہیں اور قبضہ کرتے ہیں، اور قبضہ کرنے کے بعد ان کی کیا اذیتیں ہوتی ہیں، گھر میں کیا کیا وہ تکلیفیں دیتے ہیں، اس میں بھی میں انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا. زیادہ لمبی ویڈیو اس لیے بھی ہم نہیں آپ کو بیان کر رہے کہ کیونکہ زیادہ وہ سننا بھی تھوڑا سا ہوتا ہے کہ چلو تھوڑا تھوڑا بندہ سن لے، تھوڑا تھوڑا علم بڑھتا رہے تو وہی بہتر ہے. تو اللہ پاک ہمیں ان شرعی چیزوں سے محفوظ